السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی وقار، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ پیام اسلام چینل سے حاضر خدمت درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ انفال آیت نمبر 51 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ پچھلی آیت میں جنگ بدر کے حوالہ سے مسلمانوں میں کچھ منافقین کو ان کے اعمال، ان کی بزدلی پر متنبع کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارا جو وہم تھا کہ مسلمان قلیل تعداد میں اور کفار کا لشکر کثیر ہے اور سامان حرب بھی ان کے پاس کافی مقدار میں موجود ہے، مسلمانوں کا ان سے مقابلہ کرنا گویا خود کو موت کے منہ میں دھکیلنا ہے۔ اگر تم اس میدان میں ہوتے تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ اللہ نے ایمان والوں کی کس طرح مدد فرمائی اور فرشتوں نے کفار کے منہ اور پیٹھوں پر کس طرح ضربیں لگائیں اور انہیں جہنم واصل کیا۔ اب اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ خبردار رہو، تم جو عمل کرو گے اچھا ہو یا برا ہو، بس اس کا ہی صلہ ملے گا۔ قیامت کے دن تم خود جو ہے جو بو گے، یعنی وہ جو کاٹے گا، وہ جو تم نے بھیجا ہے وہ تمہیں قیامت کے دن ملے گا۔ میں ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ وہ کچھ ہے جو تمہارے ہاتھوں میں بھیجا ہے آگے، وَأَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ ہے، لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ، نہیں ظلم کرتا اپنے بندوں پر، ہرگز ظلم نہیں کرتے اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے زیادتی نہیں کرتے، انصاف کرتے ہیں، عدل فرماتے ہیں۔ یہاں مسلمانوں کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے احکام کو سمجھو، اس کی حکمت، اللہ کی مشیت، اس پر غور کرو۔ تو دوسری طرف کفار سے بھی یہ خطاب ہے کہ جو تم پر عذاب، سزا یا برا وقت آیا ہے وہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے ہے، اللہ کے حکم سے بغاوت کی وجہ سے ہے، اس تکبر کی وجہ سے جو تم کرتے ہو۔ تمہارے اس عذاب کے آنے میں اللہ کا کوئی دوش نہیں ہے، وہ اللہ ہرگز نہیں چاہتے کہ اپنے بندوں کو عذاب میں مبتلا کریں۔ اللہ تو بہت درگزر کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ یہ بھی ہرگز پسند نہیں کرتے کہ اس کی حکم عدولی کے ساتھ ساتھ مخلوق خدا پر، اس کے بندوں پر ظلم ہو۔ وہ ظالم کو اس کے ظلم پر ضرور سزا دیتے ہیں، اس کا وقت، جگہ یا حالات، اس کا تعین اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2577، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں، میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دے رکھا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام ٹھہراتا ہوں، یعنی کہ تم ایک دوسرے پر کرو، لہٰذا میرے بندو یہ تمہارے اپنے ہی اعمال ہیں جن کو میں نے محفوظ کر رکھا ہے یا محفوظ کر رکھتا ہوں، پھر تمہیں اس کا پورا بدلہ دوں گا۔ پھر جو خیر پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو اس کے ثواب پائے وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے، یعنی اس اللہ فرماتے ہیں اس میں میرا دوش نہیں ہے، یہ تمہارے اعمال ہیں، اچھے بھیجو گے تو اچھا سلوک ہوگا، برے بھیجو گے تو ان کی سزا تمہیں ملے گی۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے یوم حساب کے دن کے لیے اپنے لیے آگے کیا بھیجا ہے، کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ یوم حساب یعنی قیامت کے دن امتحان میں پاس ہو سکیں؟ اگر نہیں تو پھر آج تو وقت ہے، کچھ اعمال کر لیجئے، کچھ اعمال اکٹھے کر لیجئے، ان قریب اس کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا۔
جب روح اور زندگی کا رشتہ ٹوٹ جائے گا تو پھر اعمال کا موقع جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ سورہ انعام آیت نمبر 93 میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق کنتم عن آیاتہ تستکبرون۔ آج جزا ہوگی تمہارے اعمال کی، یعنی الیوم تجزون، یعنی یہ جو دن ہے اس جزا کا عذاب الہون، اس ذلت امیز عذاب کا ہے، بما کنتم، اس لیے اس کا بدلہ ہے تقولون، جو تم کہتے تھے، اللہ اللہ پر غیر اللہ، ناحق بات جو اللہ پر تم کرتے تھے، کنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور اس کی آیتوں کو، احکام کو ماننے کی بجائے تکبر کرتے تھے۔ دیکھیں ہر آیت ہمارے لیے ایک عظیم سبق رکھتی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ یہ فرمائیں گے یہ جو میں نے تمہیں بدلہ دیا ہے یہ قدمت ایدیکم، تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کا بھیجا ہوا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ تو ہرگز ظلم کرنے والے، اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ زیادتی، اللہ رعایت تو کریں گے، رحمت تو کریں گے، لیکن اللہ کی طرف سے کسی پر اس کے اعمال سے، یا بدعمالیوں کہہ لیں، بدعمالیوں سے بڑھ کر اس پہ سزا نہیں ہوگی۔ اللہ رحمت سے اس کے اعمال بڑھا تو سکتے ہیں، بڑھا تو دیں گے لیکن گھٹائیں گے نہیں۔ تو اس لیے ہم آج اللہ کی رحمت جب بار بار ہمیں اپنی طرف بلاتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی رحمت کی طرف لوٹیں۔ اللہ کی رحمت ہر وقت بازو کو لے، اپنے بندے کے انتظار میں ہے کہ وہ کب اللہ کی طرف لوٹتا ہے۔ دیکھیے انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، لیکن جب وہ اللہ کی طرف لوٹتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میں ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہوں اور ان کی نیکیوں کو بڑھا دیتا ہوں۔ اور ایک مقام پہ تو قرآن میں یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں، اور اس میں شرط اللہ نے یہ رکھی کہ وہ اپنی پچھلی عادات کو، برائیوں کو چھوڑ کر اچھائیوں کی طرف آئیں اور پھر اس پر ثابت قدم رہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے احکام پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ اور قرآن کو پڑھنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کو سنیں، سمجھیں۔ جب ہم اس کو پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے تو اللہ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پر، حدیث پر، اللہ کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہماری کمیاں، کوتاہیاں، گناہ، غلطیاں، لغزشاں سب کی معاف فرما دے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، آمین یا رب العالمین۔